बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। हुक्मरानों को जाते जाते भी अपनी जेबों का ख्याल, अवाम सिर्फ मंशूर पढ़ें। सियासतदानों को एहसास है कि गरीबों के दिल पर क्या गुजरती है। 5 साल अवाम को क्या मिला, ये सवाल आने वाले दिनों में तंग कर सकता है। रुखसत की घड़ी करीब, लेकिन निगरान हुकूमत की बेल मुंडे नहीं चढ़ रही। MQM भी नाम लेकर मैदान में, ऑपोजिशन के नखरे देखें क्या होता है। कराची में रेंजर्स मुतहर्रिक, पुलिस भी फुर्तियों पर उतर आई। निगरान हुकूमत के लिए अमन ही बड़ा चैलेंज होगा। सिंध असेंबली, स्पीकर कौमी असेंबली और वज़ीर दाखिला ने जाते जाते कमाल कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ने कौमी असेंबली का दफ्तर, जो कल से उनके पास नहीं होगा, उससे रुखसत होने से पहले इंतहाई खामोशी से पीर 11 मार्च को कौमी असेंबली फाइनेंस कमेटी की सदारत करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली को ताहयात सरकारी मरात का हकदार करार दे दिया। मरात कुछ यूं होंगी: स्पीकर को ताहयात सरकारी खर्च पर प्राइवेट सेक्रेटरी, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, वेटर, नायब कासिद, एक प्राइवेट 1600 सीसी कार, इसके लिए अलग से ड्राइवर, पेट्रोल और गाड़ी की देखभाल के लिए 1 लाख रुपए माहाना मिलेगा। इन मरात का इतलाक 7 साबिका स्पीकर्स पर भी होगा, जिनमें भुट्टो दौर की असेंबली के स्पीकर साहिबजादा फारूक अली खान, फखर इमाम, इलाही बख्श सुमरो, हामिद नासिर चट्ठा और चौधरी अमीर हुसैन भी शामिल हैं। इसी तरह एक अखबारी खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक ने भी एक कारनामा सर अंजाम दे दिया है। जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक जमहूरी अदबार में वज़ीर दाखिला रहने वाले तमाम अफराद और उनके अहले खाना को FIA पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर प्रोटोकॉल देने का पाबंद होगा और वज़ीर दाखिला ताहयात सरकारी खर्च पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और असिस्टेंट रखने के हकदार होंगे। सिंध असेंबली सबसे आगे रही। सिंध असेंबली ने अपनी तहलील से चंद घंटे पहले ऐसा बिल मंजूर किया है जिसके तहत वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मुआविन खुसूसी और तमाम अरकान की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 40% इजाफा किया गया है, जबकि अरकान असेंबली की तनख्वाहों में 60% इजाफा किया गया है। जबकि हर रुकन असेंबली को मोबाइल फोन के बिल की मद में 10,000 रुपए अलग से मिलेंगे। सिंध असेंबली के अरकान को रेस्ट हाउसेस सरकारी निखों पर मिला करेंगे। इन्हें और अहले खाना को सरकारी पासपोर्ट दिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली बात सुन लीजिए, इन तमाम मरात का इतलाक 1 जुलाई 2011 से होगा, यानी अरकान असेंबली 1.5 साल के वाजिबात बटोरेंगे। सिंध असेंबली ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, और वो ये है कि वज़ीर आला सिंध को अब ताहयात सरकारी खर्च पर सिक्योरिटी, तनख्वाह और अलाउंसेस का 70% आखिरी सांस तक पेंशन की सूरत में मिलेगा, और सरकारी स्टाफ अलग से कब्र तक उनका खिदमत गुजार रहेगा। सिंध असेंबली, स्पीकर कौमी असेंबली और वज़ीर दाखिला के इन इक़दामात से लालच और हिर्स साफ टपकता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अपने मंशूर में कौम से वादा किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को दोबारा मुंतखब करें तो गरीब की कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपए मुकर्रर कर दी जाएगी। यानी अवाम को वादे पर टरखा दिया और अपना मफाद जाते जाते भी नहीं छोड़ा। हो सकता है कि ये सारी मरात खजाने पर बहुत बड़ा बोझ ना हो, लेकिन इस इक़दाम से ये तो साबित हो गया कि हवस किस इंतहा की है, और यह भी साबित हो गया कि इन सियासतदानों का कायदे आज़म के अफकार से दूर का भी ताल्लुक नहीं, जो अपनी जात पर एक कौड़ी भी सरकारी खजाने से खर्च नहीं किया करते थे। हुक्मरानों के इस इक़दाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, इससे मईशत पर कोई बोझ पड़ता है? देखिए, बुनियादी बात ये थी कि मईशत पर बोझ इस शक्ल में ज़रूर पड़ता है कि जब अवाम हुकूमत से मायूस हो जाएं और वो खामोश बगावत पर उतर आएँ तो फिर कोई निज़ाम चल ही नहीं सकता। सारा मसला ये है कि हमारी सिविल हुकूमतें हों या हमारी फ़ौजी हुकूमतें हों, एक चीज़ पर वो मुत्तफ़िक़ रही हैं, और वो ये है कि जो मुल्क के ताकतवर तबके हैं, मालदार तबके हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं और बैंकों से गलत तरीक़ों से कर्जे माफ़ कराने वाले हैं, उनको बदस्तूर मरात दी जाती रहें और इसका बोझ 18 करोड़ अवाम पर डाल दिया जाए। जो इंतखाबी मंशूर होता है उसकी हैसियत कागज़ के टुकड़े की नहीं होती। बेनज़ीर शहीद ने जो इंतखाबी मंशूर दिया था, इस हुकूमत ने आते ही 2007 में उस सबसे पहले उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। सही। तो जब तक ये पॉलिसी तब्दील नहीं होती जी। और ये भी कहा जाता है शायद सही
کہ کوئی حکومت کوئی پارلیمنٹ ہمت ہی نہیں کر سکتی کہ اس پالیسی کو چینج کر دے، ورنہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، ہماری جب بات ہوتی ہے تو جواب مجھے پتا ہے دوسری طرف سے کیا آئے گا، وہ کہ ہم نے تنخواہیں بھی 2 گنا کر دی ہیں، لیکن عام آدمی کہتا ہے مہنگائی تو پھر بھی زیادہ ہو رہی ہے، 2 گنا نہیں کئی گنا ہو گئی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوتی پھر؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بڑے پیمانے پہ کسی کی آمدنی بڑھ جاتی ہے تو افراط زر یا مہنگائی اس کے حساب سے بڑھتی ہے۔ بنیادی چیز اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ٹیکسوں کا ایسا ظالمانہ اور استحصالی نظام بنایا ہے کہ اس کی موجودگی میں تنخواہوں میں اضافہ الٹا اس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے۔ ہم افراط زر کو کہتے ہیں ظالمانہ ٹیکس، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ڈبل ڈیجٹس میں لگاتار 5 سال تک افراط زر رہا، اور یہ افراط زر اس لیے رہا کہ حکومت کی غلط پالیسیاں، حکومت کی کرپشن، شاہانہ اخراجات، غیر ملکی ڈکٹیشن، ان چیزوں کی وجہ سے، اور آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں فائنینشیل ڈسپلن ختم ہو جائے، اور ہمارا جو 4 بجٹ اس حکومت نے پیش کیے تھے، اس کے جو آپ دیکھیں بجٹ خسارے کا ہدف رکھا گیا تھا 2800 ارب مجموعی طور سے، اور 4500 ارب سے زیادہ کر دیا۔ جب آپ کے 60% بجٹ خسارہ زیادہ رہے گا، آپ بے تحاشا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوٹ چھاپیں گے، اور بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے، اور عوام کے اوپر GST نافذ کریں گے، اپنے شاہانہ اخراجات بڑھائیں گے، اور پبلک سیکٹر کے لاسز اس لیے ہونے دیں گے کہ کرپشن ہوتا رہے، اور انرجی کا مسئلہ اس لیے حل نہیں کریں گے کہ جو ہے اس میں کمیشن نظر آئے، اور جو مافیا آئل کا ہے اس کو سہولت دی جائے، تو پھر یہ تنخواہیں بڑھانا، اور یہ سب تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ۔ اچھا، ایک اندازے کے مطابق ہماری 18-20 کروڑ آبادی میں سے 11 کروڑ لوگ تو غریب ہیں، ان کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم غریب کی کم از کم تنخواہ 18,000 کر دیں گے، لیکن اپنے لیے تو سب کچھ ابھی لے لیا۔ یہ بھی ممکن ہے؟ آپ کو صرف یہ وعدہ نظر آتا ہے؟ آئندہ حکومت ملے گی تو 18,000 تنخواہ ہو سکتی ہے غریب کی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بتا دوں، اس حکومت کا پہلا بجٹ نوید قمر صاحب نے پیش کیا تھا، اور اس کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لوگ عوام جو ہیں ریاست سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اب بھی اگر ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ مستقل طور پر مایوس ہو جائیں گے حکومتوں سے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے گی۔ اور ان 5 برسوں میں سوائے اس کے کہ انہوں نے عوام کے اوپر ظالمانہ بوجھ ڈالا، طاقتور طبقوں کو مراد دی، ان سے یہ پوچھا جائے کہ پچھلے 5 سال پہلے بھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کے لیے، اس میں سے کوئی پورا ہوا؟ سوائے اس کے کہ تعلیم کا بجٹ کم کر دیا، صحت کا بجٹ کم کر دیا، اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھا دیں، GST کو بڑھا دیا، اور نوٹ چھاپ کے عوام کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ تو یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ یہ کسی حالت میں پورا نہیں کرنے والے۔ یعنی 18,000 تنخواہ کرنے کا جو وعدہ ہے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بہانہ بھی بنایا جائے کہ معیشت پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب قوم کے نمائندوں کو جو خود کو نمائندہ کہتے ہیں، انہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جاتے جاتے اپنے لیے تو اتنی امارات بڑھا دی۔ بہرحال دیکھتے ہیں الیکشنز میں کیا ہوتا ہے۔ بریک کے بعد اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری اگلی سٹوری یہ رہی۔ سیاستدانوں کو احساس ہے کہ غریبوں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ 5 سال عوام کو کیا ملا؟ یہ سوال آنے والے دنوں میں تنگ کر سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کا دور اقتدار کل ختم ہو کر تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ یہ ایسی تاریخ ہوگی جس سے ہماری آنے والی نسلیں عبرت پکڑے نہ پکڑیں پریشان ضرور ہوں گی۔ تاریخ کی کتاب میں موجودہ حکومت کا ہر باب کرپشن کی وارداتوں سے بھرا ملے گا۔ کہیں دامادوں کو نوازنے کی داستانیں ہوں گی، کسی ورق پر حج سکینڈل کا ذکر ملے گا، کہیں اوگرا کہانی پائی جائے گی، کہیں ایفیڈرین کیس کا حوالہ ہوگا۔ البتہ کامیابیوں کے قصے ذرا مختصر ہوں گے۔ اس حکومت کی کامیابیوں سے انکار نہیں۔ ذرا غور کیجئے، حکومت نے NFC ایوارڈ کیا، لیکن کیا کیا جائے کہ NFC ایوارڈ سے بجلی نہیں آتی؟ آئینی ترامیم بھی حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن افسوس ان آئینی ترامیم سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 2 گنا کر دیں، لیکن مہنگائی 10 گنا بڑھ گئی۔ آٹے دال کا بھاؤ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی تفصیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ پچھلے 5 سال میں مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم یہ رہا کہ لوگ بیوی بچوں سمیت خودکشی پر مجبور ہوئے۔ چونگ لاہور کے اکبر نامی رکشہ ڈرائیور کی المناک داستان کس طرح بھلائی جا سکتی ہے؟ اور HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ سال بھر میں اوسطاً 7,000 پاکستانی غربت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے جس طرح ہم نے آپ کو آج سندھ اسمبلی کی خود کو نوازنے والی کارروائی سے آگاہ کیا،
وہ صرف واحد مثال نہیں ہے. اس حکومت نے وفاق میں بھی ایسا ہی کیا. یقیناً یہ آپ کے لیے دھچکا ہوگا کہ آپ کی خدمت کا وعدہ کر کے ووٹ لے کر آنے والا آپ کا ایک نمائندہ سالانہ 70 لاکھ روپے تنخواہ کی مد میں آپ کی دولت سے کھا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا غریب قوم کے نمائندوں کو اس طرح کے اللے تللے زیب دیتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی اہم ہے کہ 5 سالہ ان حکومتوں نے آگ، خون، گولی اور بھوک کے علاوہ اور کیا دیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماروی میمن، مسلم لیگ نون کی رہنما. ماروی، بہت شکریہ آپ کا. سندھ اسمبلی کا جو آج بل پاس ہوا ہے، میں کیا کہوں، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ تنخواہوں پر گزارا ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا؟ اس پہ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور فرینکلی میرا مناسب بھی نہیں ہے کچھ کہنا، کیونکہ آپ کو مائنڈ سیٹ تو پتہ ہی ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ صرف اور صرف وی آئی پی پرکس کی فکر ہے، اور 2-3 اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی فکر ہے، اور باقی تو مجھے تو کوئی ان کی کوئی پرائرٹیز نظر نہیں آتی. اس اسمبلی کی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر تک نہیں چنا پی ایم ایل ایف کو، جو ان کا حق بنتا تھا. انہوں نے جا کے دھاندلی کر کے ایم کیو ایم کو اپوزیشن لیڈر بنایا تاکہ ان کی اپنی من پسند کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکے. اور مزید فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ ایک بالکل کویسچن مارک ہو چکا ہے سندھ کی ایٹ لیسٹ صورتحال پہ. سو آئی تھنک بات ساری یہ کہ واٹ ڈو وی اسٹینڈ فار؟ پاکستان مسلم لیگ نون اسٹینڈس فار فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹائم پہ الیکشن، اور obviously وی آئی پی کلچر کا خاتمہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ وی آئی پی کلچر ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان پرکس اور پریولیجز سے تو کچھ نہیں ہونا ہے نا. یہ تو کوئی عزت نہیں ہے، یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ایکچوئل عزت اور ایکچوئل پروٹوکول عوام کی دعائیں لینا ہے. اس حکومت نے عوام کی دعائیں تو مشکل ہی لی ہوں گی. آپ نے جس طرح سے اتنی اچھی انالیسس کی ابھی، اگر گنتی کریں تو کوئی لسٹ بہت لمبی ہے ان کی کوتاہیوں کی. پوری مطلب پورا سال ہی لگ جائے گا ان کی کوتاہیاں بیان کرتے ہوئے. مجھے بتائیں، قومی اسمبلی کا ممبر بھی سالانہ تقریباً 70 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے. عوام غریب ہیں، وعدے ہو رہے ہیں کہ ہم 15,000 18,000 لوگوں کی تنخواہ کر دیں گے، اور خود لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے ہمیں. مجھے ایگزیکٹ کیلکولیشنز نہیں پتا. میں نے قومی اسمبلی 2 سال پہلے چھوڑی تھی اور اصولوں پہ چھوڑی تھی، لیکن جو مجھے اندازہ اس وقت کا ہے کہ مہینے کی لاکھ بنتی تھی وتھ سیلری پلس جو اسمبلی میں آنے کے جو ہے سارے جو ہیں اخراجات جو بھی سارے. تو آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ کم ٹو 70 لاکھ. میکس اپر لمٹ 12 ہو جائے گا. 12 مہینے ہیں سال کے. بٹ نان دا لیس اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہوں گی. میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے تو obviously اسمبلی کے جو کسی بھی اراکین کا ایسا چولہا تو نہیں جلتا اس پیسے سے، اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ انسٹیڈ آف انکریزنگ اس کو فریز ڈال دیں. بھائی عوام کو تو کچھ نہیں دے سکے، اور آپ دیکھیں گے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی ایسے کافی میجرز ہوں گے آسٹیریٹی ڈریون، کیونکہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو کمیٹی میں بہت تفصیلاً آسٹیریٹی پلان پہ بھی کام کیا ہوا ہے. اور جو آسٹیریٹی پلان اس حکومت نے دیا تھا وہ تو کلیئرلی نہیں چلا، اور وہ تو کہیں زیادہ الٹا حساب کتاب ہو گیا اس آسٹیریٹی پلان. غریب کا نعرہ ہر کوئی لگاتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری آئے گی. اب دوبارہ آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں، مجھے بتائیں لوگ ووٹ کس بات پر دیں گے؟ کیا وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ان کے نمائندے جو ہیں کس طرح سے اپنے لیے مراد تو لے لیتے ہیں لیکن عوام کے لیے صرف وعدے ہوتے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا اور برادری سسٹم یا جو جہاں کا جس کا گڑھ ہے وہاں اس کو ووٹ ڈلیں گے؟ میں آج پورا دن اپنے حلقے میں تھی، ٹھٹے میں تھی. چاہے آپ ٹھٹے شہر کی بات کر لیں، دھابے جی جہاں میرے ابھی جلسے ہوئے ہیں، یا چاہے آپ جس کو ہم باڑاڑی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رورل سائڈ، تھوڑا گاؤں گوٹھ، اس میں چاہے آپ گاڑوں کی سائڈ پہ اداسی ایکسیٹرا میں دیکھ لیں، کیٹی بندر، کھارو چاند، جہاں بھی آپ جائیں، جہاں آج فار ایگزامپل میں جہاں بھی گئی، کافی پیپلز پارٹی کے بہت ناراض پرانے کارکن کہہ رہے تھے کہ ہم نے بے نظیر صاحبہ کے صدقے ووٹ دیا تھا، وہ نہیں ہے، وہ جا چکی ہیں. اب ہم یہ مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب ہم ووٹ دیں گے تو ان کے جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ دیں گے، اور ان کی کارکردگی 0/0 رہی ہے. اب ہم اپنے بچوں کو مزید تذلیل ان کی جو نہیں ہونے دیں گے، اور اب ان کے جو فیوچرز ہیں ان کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. تو ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے. یہ جو چینج ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں چینج کی، اسامہ نعرے تو سب لگا لیتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل ریئل چینج ہے وہ یہ ان کی تبدیلی سوچ میں ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہی ووٹس ڈلیں گے، ٹھیک ہے برادری کے بنیاد پہ، لیکن دوسرے بنیادوں پہ ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، نہ ہمیں روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، تو ہم اب واپس غلام کسی کے نہیں ہیں، ہم واپس اب جو ہے نہیں بنیں گے بیوقوف۔ تبدیلی کی اگر بات ہو رہی ہے مالوی، اگر تبدیلی کی ہم بات کریں تو کیا تبدیلی آ سکے گی؟ غریب آدمی پارلیمنٹ میں جا سکے گا؟ ابھی کوئی ہے غریب پارلیمنٹیرین اس وقت؟ آئی تھنک غریب جس دن ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ یہ ریولوشنری چینج آئے، لیکن اس وقت جو ہے مجھے امیڈیٹلی یہ ریولوشنری چینج مشکل لگ رہا ہے، اس وقت یہ گریجولی آنا پڑے گا۔ بیسکلی ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے الیکشنرنگ ہوتی ہے اور جس طرح سے الیکشن ہمارا سارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں ابھی بڑا ٹائم لگے گا، لیکن مجھے امید ہے کیونکہ جب ہم جیسے مڈل کلاس خاندانوں سے لوگ سیاست میں آ رہے ہیں، میں کوئی وڈیرے خاندان سے نہیں ہوں، میرا ایک تعلق جو ہے ایک ایسے خاندان سے جو کارپوریٹ خاندان ہے، بزنس خاندان ہے، اور میں ایک فیوڈل سسٹم میں الیکشن لڑنے جا رہی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں موٹ، جس کو سندھی میں کہتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں، جو سپورٹ ان کی طرف سے جو ہے ملے گی، اور ہم پوری طریقے سے ان کی اونرشپ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کا موقف صرف ایک ہے کہ جتنی بربادی ہوئی ہے اس کو اوور ٹرن کر کے خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہمارا مینیفیسٹو بڑا کلیئر ہے۔ نون لیگ آئے گی، مجھے آپ بتائیں اگر نون لیگ کو حکومت ملتی ہے 15,000 آپ کیسے تنخواہ کر دیں گے؟ اگر آپ 15,000 کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی 18,000 کر سکتی ہے۔ مجھے ان کا 18 بڑا فنی لگا، کیونکہ میں نے خود اس منیمم ویج کے لیے کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا اس فیڈرل حکومت کے خلاف اپنے زمانے میں ایز اے میں نے، تو مجھے یاد ہے کہ یہ نمبرز تو یہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے بینک بیلنسز اگر زیرو ہوں گے تو یہ آگے سے کیسے ڈیلیور کریں گے؟ انشاءاللہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو بینک بیلنسز حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے زیرو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جو ہے کریٹ کریں گے، جو ہے ویلتھ کریٹ کریں گے، ویلتھ کو ڈپلیٹ نہیں کریں گے عوام کی خاطر، کسی کے جیبوں کی خاطر نہیں۔ تو ان کی تو اگر خدا نہ خواستہ آ گئی حکومت تو یہ تو 15,000 تو دے ہی نہیں سکیں گے، جو تو پہلے سے بیچ بات چکے ہیں، پورا ملک بیچ دیا ہے انہوں نے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب ایک رسپانسبل فسکل ڈسپلن جس کو کہتے ہیں، فسکل ڈسپلن بہت ضروری ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکرز بھی اچھے آئیں۔ صحیح، امید کرتے ہیں کہ نگران حکومت بھی اچھی آئے گی، اسی پر ہم بات بھی کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مار ویمن، ہم مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ 15,000 ضرور غریب کی تنخواہ کرے گی اور بچت بھی کرے گی، لیکن لگتا ایسے ہے جس طرح وہ خود کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی اچانک نہیں آ سکتی۔ ابھی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے صرف منشور پڑھنے کا کہا جا رہا ہے اور اپنے لیے تمام تر مرات ابھی سے لینا شروع کر دی گئی ہیں۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد ہم جس سٹوری کے ساتھ ملیں گے وہ یہ رہی۔ رخصت کی گھڑی قریب، لیکن نگران حکومت کی بیل منڈے نہیں چڑھ رہی۔ ایم کیو ایم بھی نام لے کر میدان میں، اپوزیشن کے نخرے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قوم آج بھی انتظار کرتی رہی کہ نگران وزیراعظم کا نام سامنے آ ہی جائے گا، مگر یہ انتظار ہی رہا۔ لیکن اس معاملے میں خیبر پختونخوا سب سے بازی لے گیا، جہاں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے حکومت اور اپوزیشن جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز کے نام پر متفق ہو گئیں۔ حکومت کی رخصت کی گھڑی آن پہنچی ہے، مگر کوئی بے اعتمادی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نگران وزیراعظم کے نام پر متفق نہیں ہو پائیں۔ حالانکہ انتخابات نگران حکومت نے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی وہ جس کی آزادی اور غیر جانبداری سب کو نظر آ رہی ہے، بلکہ کچھ کے دل میں تو کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ صرف آزاد الیکشن کمیشن نہیں، آزاد عدلیہ بھی ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن جانے کیوں سیاستدانوں نے اسے نزاع کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ نون لیگ نے حکومت کے تینوں نام ہی اعتراض لگا کر مسترد کر دیے۔ عبدالحفیظ شیخ پر اتفاق نہ کرنے کی سمجھ آتی ہے کہ وہ اسی حکومت کے وزیر خزانہ رہے۔ میر ہزار خان کھوسو کے بارے میں خبریں ہیں کہ ان کی ہمدردیاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، مگر ڈاکٹر عشرت حسین کا نام مسترد کیوں کیا گیا، یہ نون لیگ ہی جانے، جس نے اپنے 3 ناموں میں جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کا نام واپس لے لیا ہے۔ ادھر سندھ میں ایم کیو ایم نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 5 نام دیے ہیں، جس میں ناصر اسلم زاہد کا نام بھی شامل ہے، جبکہ بلوچستان کی صورتحال ابھی تک واضح نہیں، جہاں گورنر راج کی مدت ختم ہو چکی ہے، مگر صوبائی حکومت کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ نواب اسلم رئیسانی اسلام آباد میں صدر کے بعد اب وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ادھر شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اگر نگران حکومت پر سیاستدان متفق نہیں ہوتے تو یہ بدقسمتی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان اس بدقسمتی سے بچ پائیں گے یا معاملہ بالآخر الیکشن کمیشن ہی طے کرے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما پلوش شاہ خان۔
पलविशा खान साहिबा, ये बताएं क्या ये अना का मसला बन गया है? तीनों नाम आपके जो हैं वो अपोजिशन मुस्तरद कर दिए, कोई किसी नाम पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो पा रहा? उसामा, हमारे लिए तो अना का मसला इसलिए नहीं है कि हम लोग तो आज रात 12 बजे के बाद अपनी आईनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएंगे, असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी और इसके बाद जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो इनएविटेबली ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वोक हो जाएगा अगर इसमें आपस में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ किसी नाम पर मुतफिक नहीं होते तो फिर ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी में चल जाएगा। वहाँ भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, लिहाजा मैं नहीं समझती कि वहाँ भी मसला कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ होगा क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ हुकूमत और अपोजिशन मौजूद है जी। और अगर वहाँ भी अगर आप किसी नाम पे इतराज नहीं करते महज इस बात पे कि हमदर्दियाँ किसी के साथ हैं तो उसामा जी बात यह है कि दिल तो किसी का आप चीर कर देख नहीं सकते, हमदर्दी तो इनएविटेबली किसी न किसी के साथ रही होगी। और जिन नामों की आप बात करें इन्होंने बहुत लंबे कैरियर्स जो हैं वो गुजारे हैं और इन तमाम कैरियर्स में उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजीर आजम से, मोहतरमा से और या मियाँ साहब से किसी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेक्शन रही होगी। लिहाजा महज इस बात पर डिस्क्वालिफिकेशन इसको मतलब समझ लेना कि कोई किसी के साथ हमदर्दी रखता है, ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ये इमेच्योरिटी की बात है। मगर अगर यहाँ भी नहीं हो सकता तो देन इट गोज टू द इलेक्शन कमीशन और फिर मैं समझती हूँ कि मामला जो है उनके हाथों तय होगा। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बदकिस्मती होगी अगर निगरान सेटअप पर इत्तेफाक ना हो सका, आप ये समझती हैं ऐसा है? देखिए, एक मैं समझती हूँ एक प्रेसिडेंट अच्छा सेट नहीं होगा। अच्छा होता कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर भी हमने जो है ऑपोजिशन की मर्जी से नामजद किया तो अब मुझे उनका ये एतराज भी, ये बात तो समझ आती कि बदकिस्मती जरूर होगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कहते हैं 80 साल के कैंडिडेट हैं तो बात यह है कि फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने ही रिकमेंड किया था, इसी एज ब्रैकेट में वो भी हैं। लिहाजा सिर्फ इस बेसिस पे किसी को कह देना कि वो उनकी ये उम्र है और आप समझे कि वो किसी से कोई वाबस्तगी ही ना रही हो उनकी इतने अरसे में, कोई लेन देन का मामला तो नहीं है कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर कि पंजाब में वज़ीर आला नून लीग की मर्जी का हो जाए और यहाँ वज़ीर आज़म जो है पीपल्स पार्टी की मर्जी से आए, इस पर कोई बात हो रही है? देखिए उसामा, जब आप कहते हैं कि कंसेंसस हो लीडर ऑफ द हाउस में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, तो कंसेंसस को आप जो मर्जी नाम दे लें लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप मुत्तफिक होते हैं। तो मुत्तफिक होने को आप जो मर्जी कह दें, आप उसको अगर सेंसेशनलाइज करना चाहें तो कुछ और कह दें। अच्छा, लेकिन जब तक इत्तेफाक नहीं होता। निगरान हुकूमत का आखिर काम क्या है? इलेक्शन कमीशन आजाद है, अदलिया आजाद है और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, फिर निगरान सेटअप का इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया गया है? देखिए, मसला बना नहीं है मेरे ख्याल में। अगर जहां इतराजात ऑपोजिशन को है वहां हुकूमत अकेली तो नहीं है, हुकूमत के साथ उनके एलाइज हैं, लिहाजा लेकिन इतना बड़ा इशू ये नहीं है। और मैं समझती हूँ कोई कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं है कि अगर हमने उनके किसी नाम पे हम मुतफिक हो जाएं या वो हमारे नाम पे मुतफिक हो जाएं तो कोई मतलब हम किसी दुश्मन मुल्क के किसी शख्स को यहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे। इट इज नॉट सच एन इशू एट ऑल। और जहां तक कहा जा रहा है कि जी ये कोई मुखमुका है एंड समथिंग ऑफ द सॉर्ट, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि जब आदमी सीट में आ जाए, ड्राइविंग सीट में, तो फिर वो खुद फैसले करता है और जब एक आदमी वजीर आजम बन जाए तो फिर वो वजीर आजम होता है और तमाम तर अपनी ताकत और कुव्वत के साथ वजीर आजम होता है। लेकिन वजीर आजम का काम क्या होगा? निगरान वजीर आजम कोई बड़ा डिसीजन तो ले नहीं सकता, कोई कानून साजी कर नहीं सकता, बस उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाना है और बस। देखिए, ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा काम है कि वो एक मेंटल पास ऑन करे और एक फ्री एंड फेयर अगले 5 साल के लिए वो इस मुल्क पर उन हुक्मरानों की जो हुकूमत कायम करेगा कि जो अगले 5 साल तक इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े आने वाले चैलेंजेस को डील करेंगे। जैसे अभी आप पूछ रहे थे, एक और मेंबर है उनसे मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लियर दिस ऑल्सो कि एक तो आप प्लीज उन लोगों से बात किया करें जिनके सियासत में थोड़े बहुत जो असूलों पर यकीन रखते हो, जो अभी कह रही थी खातून
ہماری کالیگ بھی رہی کہ ہم سب کچھ بیچ چکے ہوں گے جب تک. تو میں یہ آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ شاید انہیں بھول گیا ہو کہ یہ اسی طرح جتنے سال اسمبلی میں تھیں یہ میاں صاحب کے بارے میں یہی زبان استعمال کرتی تھیں, مگر یہ تمام لوگ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے لیڈر جو جنرل پرویز مشرف تھے وہ تو پاکستانیوں کو بیچ چکے تھے. انہوں نے تو اپنی کتاب میں خود اعتراف کیا ہے. لہٰذا لیٹ اس بی آنےسٹ اینڈ لیٹ اس بی فیئر. بات یہ ہے کہ آج رات سے ہمارا رول ایفیکٹولی ختم ہو جاتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ بالکل ایک اچھی اتفاق رائے سے خوش اسلوبی سے معاملہ جو ہے یہ تمام نام محترم ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام یہ کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے کہ آپ کا کسی سے کوئی تعلق رہے, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کسی سے ہمدردی نہ رہی ہو یا تعلق نہ رہا ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ بینگ فیئر. کیا آخری دن جاتے جاتے سندھ اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے, جو مراحت وہ لے رہے ہیں تمام ممبرز, از اٹ فیئر؟ اس غریب قوم کے ساتھ یہ درست ہے اس طرح سے مراحت لینا؟ اسامہ I have not, میں نے آپ کا یہ بل جو ہے اس کو جگہ جگہ سرچ کرنے کی پرکس اینڈ پریولیجز یہ میں نے سنا ہے اور یہ میں نے آپ کی میڈیا پہ ٹکر دیکھا ہے. نو آئی ڈونٹ نو کہ پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہیں, آپ کے پاس اس کی کوئی ڈیٹیلز ہے تو آپ مجھے کنفرنٹ کریں. لیکن اگر خالی اسمبلی کی لائبریری میں بیٹھنا اور اسمبلی کی گیلریز میں بیٹھنا یہ پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, یا وی آئی پی لاؤنج کا اس گھنٹے کے لیے استعمال کر لینا, 40,000 روپے وزراء کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے, 60% 40% اضافہ ہوا ہے. آنے والے وزراء کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے یا جانے والے وزراء کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ جانے والے بھی آنے والے بھی 1 جولائی سے انہوں نے کر دیا, 2011 سے پیچھے سے بھی ان کو ملیں گے. 40% اضافہ ممبر کے لیے, 40% وزیر کے لیے اور 60% ممبر کے لیے. اسامہ میں نہیں سمجھتی کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں یہ ہو سکے گا, لیکن جہاں تک ایک ممبر کا لاؤنجز میں آ کے بیٹھنا ہے, میں سمجھتی ہوں اگر کوئی سیوان کا حصہ رہا اس حد تک تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ لائبریری اور وی آئی پی لاؤنجز یوز کر لے. ہاں بہت سے غیر متعلقہ لوگ بھی یوز کر لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے یہاں پاکستان میں میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی ایک اچھا شاید اس کا امپیکٹ نہ گیا ہو, میں یہ بھی مانتی ہوں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو تنخواہیں ہم ڈرا کرتے ہیں 40,000 پلس, یا آئی ڈونٹ نو سندھ اسمبلی کی پروونشل اسمبلی کی کیا تنخواہیں, لیکن میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایگزامپل دوں گی. گریس میں 400 یورو ایک عام آدمی کی وہ ہے, 20,000 سم تھنگ یورو ایک آدمی صرف وہ لیتا ہے تنخواہ میں. وہاں پر جو سہولتیں ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی آیا نہیں ہے. مجھے بریک لینی ہے, ٹھیک ہے, ان کی مثالیں نہ دیں. نیوزی لینڈ میں ہے, وہاں وزیر اعظم جس گھر میں رہتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں تک کہ چھوٹی جا کے بیٹھنا ہے, لائبریری یوز کرنی ہے, وی آئی پی لاؤنجز, دیٹ از امٹیریل, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ پروین شاہ خان, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہی. 2 گھنٹے رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی اتفاق ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ہی یہ معاملہ جاتا ہے اور پھر وہاں پر تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہوتا. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد اس سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں. کراچی میں رینجرز متحرک, پولیس بھی پھرتیوں پر اتر آئی. نگران حکومت کے لیے امن ہی بڑا چیلنج ہوگا. انتخابات کی آمد ہے, 2 گھنٹے کی مہمان حکومت ہے, اور بات کریں کارکردگی کی تو روشنیوں کا شہر کراچی جرم کے اندھیروں سے ہی نکل نہیں پا رہا. لاشیں گر رہی ہیں, گلی محلوں سڑکوں پر ٹارگٹ کلرز دندناتے پھرتے ہیں. کلانڈی میں ہونے والا دھماکہ 3 افراد کی جان لے گیا. کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ نے رینجرز کی کارکردگی پر سوال اٹھایا تو رینجرز پھر سے متحرک ہو گئی. ترجمان رینجرز نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ 3 ماہ کے دوران 15 سے زائد بڑے آپریشن کیے گئے, 96 سے زائد چھاپے مارے گئے, 104 کے قریب ٹارگٹ کلرز اور 49 بطاخور پکڑے. پچھلے چند دن سے رینجرز کی کارروائیوں میں مزید تیزی آئی ہے. آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے سرچ آپریشن کیے, جن میں مبینہ ٹارگٹ کلر کالعدم تنظیم کے 3 مبینہ کارکنوں سمیت 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے یوسف گوٹ میں تو ایک ٹارچر سیل مسمار کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے, جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ الگ سے برآمد ہوا ہے. ہجرت کالونی اور سلطان آباد میں بھی محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کیا گیا. ادھر رینجرز کے پیچھے چلتی پولیس بھی پھرتیاں دکھانے پر اتر آئی ہے, جس نے کل پروین رحمان کے مبینہ قاتل کو مقابلے میں مار ڈالنے اور عباس ٹاؤن دھماکے ملوث تحریک طالبان کے 6 مبینہ دہشت گرد بھی پکڑنے کا دعویٰ کر رکھا ہے.
पुलिस ने आज वक्तबंद गाड़ियों में इन गिरफ्तार अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जिसने उनका 14 रोजा रिमांड दे दिया। रेंजर्स और पुलिस की ये कार्रवाइयां अपनी जगह, मगर यह भी हकीकत है कि किसी भी वाक़े के बाद चंद लम्हों में पूरा शहर बदअमनी के शोलों में जलने लगता है। निगरान हुकूमत के लिए कराची का अमन बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए इंतखाबात के दौरान अमन और अमान कायम रखना आग पर चलने से कम नहीं होगा। क्या निगरान हुकूमत इस चैलेंज से ओहदा बरा हो पाएगी? इन सवालों के जवाब जानेंगे सीनियर सहाफ़ी और एडिटर रोजनामा दुनिया अहमद हसन साहब से। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल पहला, हम देखते हैं, पहले हमने बात की थी अपने ही प्रोग्राम में कि गिरफ्तारियां होती हैं, कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं होती, किसी साने मुलव्वस लोग नहीं पकड़े जाते। अब पुलिस कहती है कि एक ही दिन बाद परवीन रहमान के कातिल को मार डाला गया, 6 लोग पकड़े गए जो अब्बास टाउन साने में मुलव्वस थे। क्या कहें हम इस बारे में? असल में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सही हो। पुलिस ने गिरफ्तार तो किए हैं, लेकिन परवीन रहमान का जो केस है उसमें उनका कहना यह है कि कलदम तहरीक तालिबान का कोई फर्द है, उसको गिरफ्तार किया, मारा, कत्ल किया, इनकाउंटर में मारा गया है जी। तो बज़ाहिर ये दुरुस्त नहीं लगता, इसलिए कि परवीन रहमान का कत्ल जो है वो ये ऐन मुमकिन है कि ज़मीनों पर कब्ज़ा जो करने वाले हैं उनका किया धरा हो, क्योंकि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो है कराची में, वो उनके पास काफ़ी ज़मीन है और बड़ी अहम ज़मीन है, और जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनकी बड़ी इस पर नज़रें थीं, और इससे पहले भी वो इनको धमकियां दे चुके थे जी। रेंजर्स की जो कार्रवाइयां हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा? अमन-ओ-अमान बेहतर होगा? इलेक्शंस आने वाले हैं, 2 घंटे रह गए अब इस हुकूमत के, अब हमें तेजी नजर आ रही है। देखिए, हुकूमत अगर चाहती तो पहले भी काम ले सकती थी, लेकिन ये जो कुछ रेंजर्स की कार्रवाइयों में तेजी आई है या पुलिस की कार्रवाइयों में तेजी आई है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंतखाबात से जरूर ताल्लुक है। और कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पर होने चाहिए, और इलेक्शन उसी वक्त हो सकते हैं कि जब अमन अमान हो, क्योंकि अमन अमान ना हो तो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल सकते, वो वोट क्या डालेंगे। और ये इस्टेब्लिशमेंट का ही दबाव है कि रेंजर्स भी कार्रवाइयाँ कर रही है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि हुकूमत अगर चाहती तो वो भी ये काम कर सकती थी, क्योंकि अगर कोई हुकूमत चाहे तो वो हर एक से काम ले सकती है, पुलिस से भी काम ले सकती है, रेंजर से भी काम ले सकती है। हालांकि पुलिस के बारे में कौन था जो इलेक्शंस नहीं चाह रहा था, रोकना चाह रहा था? कि एस्टेब्लिशमेंट जो है आप समझती है कि हर सूरत में होने चाहिए इलेक्शंस? नहीं, इलेक्शन तो नहीं रोकना चाह रहे थे वो, लेकिन उनकी अपनी मसलहतें थीं। उनकी तरजीह अव्वल अवाम नहीं थे, उनकी तरजीह अव्वल अमन अमान नहीं था, उनकी तरजीह अव्वल ये था कि उनका इख्तिदार कायम रहे, और इख्तिदार कायम रखने के लिए वो ये समझते थे कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की तो वो नाराज हो जाएगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई तो वो नाराज हो जाएगा। और इसके अलावा वो अपनी करप्शन और अपने पैसे बनाने में लगे हुए थे, और जब पैसे बनाने में कोई लगा हुआ हो तो जाहिर है कि वो किसी अफसर को डांट नहीं सकता, किसी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। सही। ये हुकूमत अब 2 घंटे की मेहमान है, निगरान हुकूमत कुछ कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी, क्यों नहीं कर सकेगी। मैं यही कहता हूं कि अगरचे ये कहा जाता है कि पुलिस में बहुत सी सियासी वाबस्तगियां हैं, यकीनन होंगी, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी उनसे काम लेने चाहे और फैसला कर ले, तो ये आप जानते हैं कि पुलिस हो या रेंजर्स हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, और ये ऐसा सख्त डिसिप्लिन होता है कि ये मुसलमानों से खाना काबा पर और सिखों से हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी गोलियां चलवा सकता है, क्योंकि यहाँ इनको ये सब करना होता है, वरना एक ही इनके पास चारा होता है कि ये मुलाजमत छोड़ दें, और मुलाजमत जो है वो ऐसे छोड़ने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हुआ करते हैं। अभी जो कार्रवाई हो रही है रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, अमन अमान में बेहतरी आएगी? पुरअमन इलेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा मजीद? यकीनन अमन अमान में बेहतरी आ रही है, और बतदरीज इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, और इलेक्शन तक ये बहुत बेहतर हो जाएगी सूरत हाल, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन अमन अमान के हालत में होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन, एडिटर रोजनामा दुनिया। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शंस हर कीमत पर करवाने हैं और रेंजर्स और पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं इसी के कड़ी है, और जो कार्रवाइयां अब तक हुई हैं इनसे उम्मीद की जा सकती है कि अमन अमान में बेहतरी आएगी। हुकूमत अगर चाहती तो ये सब कार्रवाइयां पहले भी हो सकती थी, लेकिन उनकी अपनी मसलहतें थी जिसकी वजह से नहीं हुआ, और निगरान हुकूमत से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अमन अमान की हालत को बेहतर बनाएगी। मोहम्मद उसामा गाजी को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।